بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ پروگرام ماہ رمضان فقہی مسائل میں آپ کا میزبان حیدر علی ترابی حاضر خدمت ہے۔ ماہ رمضان کے استقبال کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت خطبے کے ابتدائی جملات سے آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اصحاب بھی موجود تھے، اور ان میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی موجود تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوبصورت جملے ارشاد فرمائے، کہا اے لوگو، تمہاری طرف رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو اللہ کا مہینہ ہے، اور اپنی رحمتیں، برکتیں اور عظمتوں کے ساتھ تم تک پہنچ رہا ہے، اور یہ مہینہ بہت افضل ہے، اور میں تمہیں بتا دوں کہ اس کی راتیں باقی مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں، اور اس مہینے کے دن باقی مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں، اور اس مہینے کی ساعتیں، لمحات باقی مہینوں کے لمحات سے افضل ہیں، اور اس مہینے میں تم جو بھی دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، اور اللہ کی طرف سے تمہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ تو ان تمام اصحاب کے درمیان سے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اٹھے اور کہا یا رسول اللہ، اس مہینے میں سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی خداوندی اختیار کرو، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو۔ تو یہ تقوی کتنی عظمتوں اور رفعتوں کا حامل ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ جب قبرستان کے درمیان میں پہنچے تو مولا نے اپنے اصحاب کو روکا اور ان اندھیری کوٹھڑیوں میں سونے والوں سے کچھ باتیں کی۔ کہا او اندھیری کوٹھڑیوں میں سونے والوں کہ تمہاری زمینوں کی یہ حالت ہے، تمہارے مکانات کی یہ حالت ہے، اس پر غیر قابض ہو گئے، اور تمہاری اولاد نے تمہارے مال کو غلط سمت صرف کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ تو تمہارے باہر کے حالات ہیں، اب تم بتاؤ تمہارے اندر کے کیا حالات ہیں۔ جب تھوڑی دیر بعد کوئی جواب نہ آیا تو مولا نے اپنے اصحاب سے خطاب کر کے کہا کہ اگر اللہ اسی وقت انہیں قوت گویائی عطا کر دے تو یہ سب مل کر یہی کہیں گے بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ ناظرین، نیت کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی کہ ماہ رمضان میں روزے کی نیت کے حوالے سے احکام شرعیہ ہم آپ تک پہنچا رہے تھے۔ آج کچھ اور سوالات اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ جو عظیم شخصیت آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں، میں ان کا تعارف آپ کے سامنے کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علامہ فدا حسین مطاری صاحب۔ آسم میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر ایک شخص ماہ رمضان میں وہ صبح اذان صبح تک، بلکہ اس سے پہلے اس نے روزے کی نیت بھی کی اور روزہ بھی رکھ لیا، اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا، اور دن میں کسی وقت بھی اسے ہوش آ گیا، چاہے ظہر سے پہلے چاہے ظہر کے بعد، اس کی قید نہیں ہے، جس وقت بھی اسے ہوش آ جائے، تو اب اس کے روزے کا کیا حکم ہے کہ اس نے جو رکھا ہوا روزہ ہے اب وہ صحیح ہوگا کہ صحیح نہیں ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کا بہت شکریہ آغا ترابی۔ ماہ مبارک رمضان کے روزے ہمارے لیے باعث تقوی بھی ہیں خود، اور جسمانی روحانی اعتبار سے صحت کی علامتیں بھی ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ سماجی اعتبار سے ماہ مبارک رمضان ایک اجتماعی قسم کی نعمت ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان معاشروں میں جہاں روزے رکھے جاتے ہیں وہاں ماہ مبارک رمضان میں جرائم میں بڑی کمی ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی ایک تحفہ ہے یہ روزے ہمارے لیے۔ یعنی چور مزاج بھی یہ خیال کرتے ہیں چلیں یہ مہینہ گزر جائے۔ جی، جرائم میں بہت کمی آتی ہے، اور بہت سارے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ جو رحمت کا سبب ہوتے ہیں۔ نیت جو مومن کرتا ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے لیے نیت لازم ہے۔ نیت کے بغیر کوئی عمل صحیح نہیں ہے اور روزہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی نے شروع میں نیت کی تھی ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنے کی،
اذان فجر کے وقت میں یا اس سے کچھ دیر پہلے یہ نیت کر کے دن میں داخل ہو گیا اور کسی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، اور دن کے کسی وقت میں وہ اگر ہوش میں آیا تو اس کا روزہ اسے تمام کرنا چاہیے، یعنی یہ کہہ کر کہ میں چونکہ دن کے ایک حصے میں بے ہوش ہو گیا تو میں اب روزہ کھولوں یا ہوش میں آنے کے بعد، یعنی اس کا روزہ صحیح ہے لہٰذا اس کو تمام کرنا چاہیے، اسی حالت میں اس کا روزہ صحیح ہے۔ اسی طرح بہت سارے غیر اختیاری کام ایسے ہیں جو انسان کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، ان میں سے ظاہر ہے بھول کر کوئی لقمہ وغیرہ کھانا ہے یا کوئی گھونٹ پانی کا پینا ہے، ان سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا اور روزہ صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ مجھ سے ایک دفعہ بھول ہوئی یا ایک دفعہ کوئی ایسا کوئی مسئلہ پیش آیا جس سے میرے روزے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آدمی پھر روزے کو ہی ختم کر دے، نہیں، روزے کو جاری رکھے۔ ممکن ہے بعض صورتوں میں قضا واجب ہو جائے اور بعض صورتوں میں قضا بھی واجب نہیں ہے، ان میں سے ایک مورد یہ ہے کہ جہاں قضا واجب نہیں ہے روزہ صحیح ہے اور اسے شام تک یعنی رات تک روزے کو تمام کرنا چاہیے۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندے کو علم نہیں ہے یا وہ بھول جاتا ہے ماہ رمضان ہے، لیکن ظہر سے پہلے وہ اس بات کی، لیکن اس نے پہلے روزہ رکھا تھا، بعد میں بھول گیا، علم نہیں تھا کہ ماہ رمضان ہے، لیکن ظہر سے پہلے اس بات کی طرف متوجہ ہو گیا کہ یہ تو ماہ رمضان ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ ایسا کام بھی کر چکا ہے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، تو اب اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ ظاہر روزہ تو باطل ہے، اس دن کا روزہ صحیح نہیں ہے، لیکن احتیاط یہ ہے کہ باوجود کہ روزہ اس دن کا چلا گیا، اس دن کے روزے کی قضا بعد میں اس کو کرنی ہوگی، لیکن اس دن کے جو باقی ماندہ دن کا حصہ ہے اس میں بھی کچھ ایسے کام نہ کرے جس سے روزہ باطل ہوتا ہو، یعنی یہ عظمت روزہ ہے، یہ عظمت ماہ رمضان ہے، کو ملحوظ رکھے اور آخر تک دوسرے لفظوں میں فاقوں سے رہے، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو مبطل روزہ ہو یا نہ روزے کو باطل کرنے والا ہو، باوجود کہ روزہ صحیح نہیں ہے، اس کا روزہ صحیح نہ ہونا اپنی جگہ، اس کی آڑ میں کھاتے پیتے رہنا یہ درست نہیں ہے۔ کہ فرض کرے کسی کا روزہ صحیح نہیں ہوا، جیسے یہی مثال ہے، اس کو علم ہی نہیں تھا کہ آج رمضان ہے، تو اور پھر اس نے کوئی پانی بھی پی لیا تھا اسی نیت کے تحت یا اسی تناظر میں، تو اس کا روزہ تو گیا اس دن کا، چونکہ علم بھی نہیں ہے، نیت بھی نہیں کی ہے اور ساتھ پانی بھی پیا، کھانا بھی کھایا، تو روزہ تو باطل ہو گیا۔ اس کے باوجود جو باقی ماندہ حصہ ہے دن کا اس میں فاقہ کرے، حالت روزہ برقرار رکھے، قضا بھی کرے بعد میں، اور آج بھی حالت روزہ آخر تک برقرار رکھے۔